درود پڑھیں محمد آل محمد پر. آ گئی. اوپر کیا اوپر چل. ہاں جا رہی ہے. ٹھیک لائن لگانے. ہلو ہلو. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. چار میں سے دہیں گے. ہر نفس ہوا سونا، ہر نفس ہوا سونا، میں علی کے سائے میں ہر نفس ہوا سونا، میں علی کے سائے میں ہر نفس ہوا سونا، میں علی کے سائے میں موت جیسے دم لے لے، زندگی کے سائے میں موت جیسے دم لے لے، زندگی کے سائے میں موت جیسے دم لے لے، زندگی کے سائے میں قبر میں فرشتوں نے ہو کے مطمئن پوچھا، قبر میں فرشتوں نے ہو کے مطمئن پوچھا، مرنے والا آیا ہے کیا علم کے سائے میں، مرنے والا آیا ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. دو چار اشعار کربلا کے حوالے سے. سچ ہے بقائے دین کا، مظہر ہے کربلا، سچ ہے بقائے دین کا، مظہر ہے کربلا، اور حق کا مراد ہے جس سے وہ پے کر ہے کربلا، حق کا مراد ہے جس سے وہ پے کر ہے کربلا، اور پھیلی ہے اس کے فیض سے دنیا میں روشنی، پھیلی ہے اس کے فیض سے دنیا میں روشنی، دیکھے زمانہ کتنی منور ہے کربلا، دیکھے زمانہ کتنی منور ہے کربلا، اور تیری زمین کو کر دیا گلزار شاہ نے، تیری زمین کو کر دیا گلزار شاہ نے، کتنا بلند تیرا
مقدر ہے کربلا کتنا بلند تیرا، مقدر ہے کربلا. اور شعر دیکھیں بطور خاص، کتنا بلند تیرا مقدر ہے کربلا، اور قربانی حسین کا دیکھو یہ معجزہ. قربانی حسین کا دیکھو یہ معجزہ، دربار شام مٹ گیا، گھر گھر ہے کربلا. دربار شام مٹ گیا، گھر گھر ہے کربلا. اور کس کے لیے ہے کیا یہ وہی جان دوستوں، کس کے لیے ہے کیا یہ وہی جان دوستوں، میرے لیے تو خلد سے بڑھ کر ہے کربلا، میرے لیے تو خلد سے، دو شعر کی عظمت، بڑھ کر ہے کربلا. اور اس کا وجود کہتا ہے دنیا کفر سے، اس کا وجود کہتا ہے دنیا کفر سے. شان امام شان پیمبر ہے کربلا، شان امام شان پیمبر ہے کربلا. اور مقطع دیکھیں گے کہ تنویر کہہ رہی ہے یہ قرآن کی آیتیں، تنویر کہہ رہی ہے یہ قرآن کی آیتیں، دین رسول حق کا مقدر ہے کربلا، دین رسول حق کا مقدر ہے کربلا. سچ ہے بقائے دین کا. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. نعرہ صلوات. ایک مطلع 3-4 شعر نبی سے خدمت ہے کہ ایک صدائے حق پر چن کر روشنی کا راستہ، ایک صدائے حق پر چن کر روشنی کا راستہ، چل دیا ہر چھوڑ کر تیرا شبی کا راستہ. ایک صدائے حق پر چن کر روشنی کا راستہ، چل دیا ہر چھوڑ کر تیرا شبی کا راستہ. اور بس گیا نظروں میں جب ہر کے شہ والا کا نور، بس گیا نظروں میں جب ہر کے شہ والا کا نور. ہٹ گئے پردے کھلا دیداوری کا راستہ، ہٹ گئے پردے کھلا دیداوری کا راستہ. اور جب اذان دی صدا حیا علی خیر العمل، جب اذان دی صدا حیا علی خیر العمل، مل گیا ہر کو حسین ابن علی کا راستہ. جب اذان دی صدا حیا علی خیر العمل، مل گیا ہر کو حسین ابن علی کا راستہ. اور کربلا سے جب صدا آئی چلے آؤ حبیب، کربلا سے جب صدا آئی چلے آؤ حبیب، طے کیا ایک دوستی نے دوستی کا راستہ. کربلا سے جب صدا آئی چلے آؤ حبیب، طے کیا ایک دوست نے پھر دوستی کا راستہ.
اور کر دیا ہموار اصغر کی حسینے دیکھیے، کر دیا ہموار اصغر کی حسینے دیکھیے، ہر قدم دور قضا میں ہر کلی کا راستہ، کر دیا ہموار اصغر کی حسینے دیکھیے، ہر قدم دور قضا میں ہر کلی کا راستہ۔ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ گر شہادت کا سفر کرتے نہ انصار حسین، گر شہادت کا سفر کرتے نہ انصار حسین، موت کا رستہ نہ بنتا زندگی کا راستہ، گر سفر کر سارے سلوات کا سہارا دیں صلی اللہ، گر شہادت کا سفر کرتے نہ انصار حسین، گر شہادت کا سفر کرتے نہ انصار حسین، موت کا رستہ نہ بنتا زندگی کا راستہ، اور اختیار آنا جسے طے کر لیا تو نے حسین، اختیار آنا جسے طے کر لیا تو نے حسین، ہر پیمبر کے لیے تھا عاجزی کا راستہ، اختیار آنا جسے طے کر لیا تو نے حسین، ہر پیمبر کے لیے تھا عاجزی کا راستہ، اور کربلا کے فکر کی مشکل کشائی دیکھیے، کربلا کی فکر کی مشکل کشائی دیکھیے، کر دیا آسان کتنا شاعری کا راستہ، کربلا کی فکر کی مشکل کشائی دیکھیے، کر دیا آسان کتنا شاعری کا راستہ، اور تجھ کو بھی بہلول کی مانند جوہر دیکھنا، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ مقطع کہ تجھ کو بھی بہلول کی مانند جوہر دیکھنا، لے کے جنت جائے گا دیوانگی کا راستہ۔ ایک درود پڑھیں حضرات۔ مطلع حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ یوں سرور کے گرد انصار کا حلقہ بنتا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ یوں سرور کے گرد انصار کا حلقہ بنتا ہے، جیسے چاند کے چاروں طرف ایک ہالہ بنتا ہے، یوں سرور کے گرد انصار کا حلقہ بنتا ہے، جیسے چاند کے چاروں طرف ایک ہالہ بنتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ جب احساس کے کاغذ پر لکھتا ہوں نام حسین، جب احساس کے کاغذ پر لکھتا ہوں نام حسین، خون سیاہی بنتا ہے، آنسو خامہ بنتا ہے، کہ جب احساس کے کاغذ پر لکھتا ہوں نام حسین، خون سیاہی بنتا ہے، آنسو خامہ بنتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب وہ 72 پھیلتے ہیں تو بن جاتا ہے چمن، جب وہ 72 پھیلتے ہیں تو بن جاتا ہے چمن، اور سمٹ جاتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے، جب وہ 72 پھیلتے ہیں تو بن جاتا ہے چمن، اور سمٹ جاتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے، اور ایک ایک آنسو روز مجھے دے چشم گریہ کناں، ایک ایک آنسو روز مجھے دے چشم گریہ کناں، قطرہ قطرہ جوڑنے سے ہی دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ جوڑنے سے ہی دریا بنتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ وہ تو کرم نے حور کو کیا ایک لمحے میں روشن، کہ وہ تو کرم نے حور کو کیا ایک لمحے میں روشن، ورنہ تو صدیوں میں ایک ستارہ بنتا ہے، کہ وہ تو کرم نے حور کو کیا ایک لمحے میں روشن، ورنہ تو صدیوں میں ایک ستارہ بنتا ہے۔ اور مجھ سے کہا بہلول نے ایک دن یہ ہے عشق حسین، مجھ سے کہا بہلول نے ایک دن یہ ہے عشق حسین، عقل اجازت دے تو یہاں دیوانہ بنتا ہے، کہ مجھ سے کہا بہلول نے ایک دن یہ ہے عشق حسین، عقل اجازت دے تو یہاں دیوانہ بنتا ہے۔ اور پڑتی ہیں جب سورج پر حسن اکبر کی کرنیں، پڑتی ہیں جب سورج پر حسن اکبر کی کرنیں، سایہ بنانے والا بھی خود سایہ بنتا ہے، سایہ بنانے والا بھی خود سایہ بنتا ہے۔ دو چار شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، کہ اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، کیسی لغت بولیں تو علی کا لہجہ بنتا ہے،
کہ اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، کیسی لغت بولیں تو علی کا لہجہ بنتا ہے، کیسی لغت بولیں تو علی کا لہجہ بنتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب بھی گناہ پر نادم ہو تو حر کی طرف دیکھو، کہ جب بھی گناہ پر نادم ہو تو حر کی طرف دیکھو، چہرہ سنوارنے کی خاطر آئینہ بنتا ہے، کہ جب بھی گناہ پر نادم ہو تو حر کی طرف دیکھو، چہرہ سنوارنے کی خاطر آئینہ بنتا ہے، اور جب چلتا ہے تبسم کے موضوع پر میرا قلم، جب چلتا ہے تبسم کے موضوع پر میرا قلم، کاغذ پر ہر لفظ بہت سنجیدہ بنتا ہے، جب چلتا ہے تبسم کے موضوع پر میرا قلم، کاغذ پر ہر لفظ بہت سنجیدہ بنتا ہے۔ اور دو شعر ملاحظہ کیجئے کہ اس لیے سینہ زنی نے لگائے ہیں نقش ماتم، اس لیے سینہ زنی نے لگائے ہیں نقش ماتم، نقطے لگانے سے حرفوں کا چہرہ بنتا ہے، کہ اس لیے سینہ زنی نے لگائے ہیں نقش ماتم، نقطے لگانے سے حرفوں کا چہرہ بنتا ہے، اور چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی، کہ چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی، آئے دن تو چاند فلک پر بگڑتا بنتا ہے، چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی، آئے دن تو چاند فلک پر بگڑتا بنتا ہے، اور اس کا کرم ہے شامل مدحت پھر بھی اے فیضان، اس کا کرم ہے شامل مدحت پھر بھی اے فیضان، رستہ بنانا پڑتا ہے تو رستہ بنتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، بلبل کو گل پسند، یہ اپنی اپنی تباہ ہے اے قاصد بہشت، یہ اپنی اپنی تباہ ہے اے قاصد بہشت، تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند، بلبل کو گل پسند، اے تیر حر ملا یہ بتا کیا ملا تجھے، اے تیر حر ملا یہ بتا کیا ملا تجھے، کیوں آ گیا صغیر کا ننھا گلا پسند، بلبل کو گل پسند، زینب کو اپنے پردے کا مطلق نہ تھا خیال، زینب کو اپنے پردے کا مطلق نہ تھا خیال، تھی
یتے تطہیر کی ان کو ردا پسند، بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بوترا بیوں کو ہے خاک شفا پسند۔ اب میں گزارش کروں گا جناب شکیل صاحب سے کہ شروع ابھی کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، برائے قطع چار میں سے ملاحظہ فرمائیں، حقیقت کربلا کی ہے یہی اور واقعہ بھی ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا مطلب ایک سے، حقیقت کربلا کی ہے یہی اور واقعہ بھی ہے، تیرا سب کچھ لٹا بھی ہے، تیرا سب کچھ بچا بھی ہے، تیرا سب کچھ لٹا بھی ہے، تیرا سب کچھ بچا بھی ہے، سر شے عابد و زینب سکینہ یوں سمجھ لیجئے، میں سب لحظہ کیجئے گا، سر شے عابد و زینب سکینہ یوں سمجھ لیجئے، ہے قرآن نقطہ ہے آیت ہے اس کا ترجمہ بھی ہے، قرآن نقطہ ہے آیت ہے اس کا ترجمہ بھی ہے۔ ایک بار صلوات کا سہارا دے دیجئے۔ آپ ہی کے یہاں کا بسا تھا، ایک دو شعر برائے قطع ملاحظہ فرما لیں۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، اس ٹائپ سے کچھ مصرع تھا کہ کہاں حسین کا اصغر، ملاحظہ کیجئے، کہاں حسین کا اصغر کہاں وہ اسماعیل، کہاں حسین کا اصغر کہاں وہ اسماعیل، یہ 6 مہینے میں فخر خلیل ہوتے ہیں، یہ 6 مہینے میں فخر خلیل ہوتے ہیں، اور غم حسین کی آیت سنایا کرتے ہیں، غم حسین کی آیت سنایا کرتے ہیں، ارے ہمارے اشک اعضا جبرائیل ہوتے ہیں، ہمارے اشک اعضا جبرائیل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مصرع ہوا تھا، منقبت کہنے میں مجھ کو کوئی دشواری نہ تھی، بہت ہی کم وقت میں ایک مطلع 3-4 اشعار میں فرما لیں۔ برائے السلام، عسکری بھائی مرحوم کو بہت پسند ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں میں اس کو۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ دشمن زہرا سے نفرت تھی رواداری نہ تھی، ملاحظہ کیجیے، دشمن زہرا سے نفرت تھی رواداری نہ تھی، مختصر یہ ہے کسی سے ایسی بیزاری نہ تھی، مختصر یہ ہے کسی سے ایسی بیزاری نہ تھی، تھے نبی سجدے میں اور مہر نبوت پر حسین، ملاحظہ کیجیے سے، تھے نبی سجدے میں اور مہر نبوت پر حسین، یہ خدا کا حکم تھا یہ ناز برداری نہ تھی، تھے نبی سجدے میں اور مہر نبوت پر حسین، تھے نبی سجدے میں اور مہر نبوت پر حسین، یہ خدا کا حکم تھا یہ ناز برداری نہ تھی، یہ خدا کا حکم تھا یہ ناز برداری نہ تھی۔ بطور خاصیہ حاضر کر رہا ہوں کہ مرضی رب اوڑھ کے وہ چین سے سوتا رہا، مثل ثانی، مرضی رب اوڑھ کے وہ چین سے سوتا رہا، ایسے سونے کی کہیں ایسی خریداری نہ تھی، ایسے سونے کی کہیں ایسی خریداری نہ تھی، کربلا صفین بنتی اذن سرور کی قسم،
کربلا صفین بنتی اذن سرور کی قسم. ارے کھیل تھا بس ایک نظر کا کوئی دشواری نہ تھی. کھیل تھا بس ایک نظر کا کوئی دشواری نہ تھی. آخری دو مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ پر بچائے القمہ اور پر سمیٹیں جبرائیل. مصرع ثانی. پر بچائے القمہ اور پر سمیٹیں جبرائیل. وہ قیامت آ رہی تھی جس کی تیاری نہ تھی. وہ قیامت آ رہی تھی جس کی تیاری نہ تھی. تھے نبی سجدے میں اور مہر نبوت پر حسین. یہ خدا کا حکم تھا یہ ناز برداری نہ تھی. ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب عسکری صاحب کی روح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات بجمع. قرآن کریم کی یہ آیت جس میں ذات پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے اور قسم کے ساتھ کلام کو پیش کیا جا رہا ہے. قسم اللہ نے خود اپنی ذات کی کھائی. فلا وربک، قسم ہے آپ کے پروردگار کی. لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک یہ اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا حکم قرار دیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے پہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی کا احساس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور حق کے سامنے سراپا تسلیم بنیں. قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں تو کچھ آیتیں ایسی ہیں
کہ جہاں پر ولایت نظری کو ان کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر ولایت عملی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی نظریہ ہو، وہ نظریہ واقعاً قابل احترام رہتا ہے، قابل ستائش ہے، لیکن اس وقت اس نظریے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جب عملی شکل میں وہ نظریہ یہاں کے اوپر نظر آئے۔ السلام علیکم، شکریہ، صلوات بھیجیں محمد والا۔ نظریہ چاہے اتنا اچھا ہو، چاہے جتنا بہتر ہو، اگر عملی شکل میں وہ نظریہ نظر نہیں آ رہا ہے تو نظریہ خود بخود اپنی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ پھر وہ نظریہ کتابوں میں تو موجود رہے گا، لائبریریوں میں ہوگا، دانشوروں کے ذہنوں میں ہوگا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ عملی طور پہ وہ نظریہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر وہ نظریہ عملی طور پہ دکھے تب تو وہ نظریہ قابل احترام ہے، اگر عملی طور پہ نہ نظر آئے تو لاکھ اس کے اوپر چاہے گفتگو کی جائے، جتنا جو ہے زور بیان صرف کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ غور کیجئے۔ نبوت بہرحال ایک لفظ ہے، رسالت ایک لفظ ہے، امامت ایک لفظ ہے۔ جب نبوت کا لفظ زبان کے اوپر جاری کیا جاتا ہے تو نبوت کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ رسالت کا لفظ جب ہم اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں تو رسالت کا مفہوم ہمارے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے۔ امامت کا لفظ جب ہم جاری کریں گے تو وہاں پر امامت کا مفہوم ہمارے ذہن میں واضح ہوتا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ کہ بھئی فلاں نبی ہے، وہ رسول ہے، یہ امام ہے، سب خدا کے نمائندے ہیں۔ نبی اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو خبر دے رہا ہے، رسول اسے کہا جا رہا ہے کہ جو پیغام پہنچا رہا ہے، امام اسے کہا جا رہا ہے کہ جو آگے آگے چل رہا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں عہدے الہی عہدے ہیں، لیکن اگر ان تینوں عہدوں کو ایک عنوان کے تحت لایا جائے تو وہ عنوان ولایت قرار پاتا ہے۔ کہ ولایت ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسی سرخی ہے کہ جس سرخی کے ماتحت نبوت بھی آتی ہے، رسالت بھی آتی ہے، امامت بھی آتی ہے۔ تو اب بہرحال جب ولایت ایک عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت نبوت بھی آ رہی ہے اور رسالت بھی آ رہی ہے اور امامت بھی آ رہی ہے، تو بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ ولی نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی رسول بھی ہو سکتا ہے اور ولی امام بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ولایت موجود ہو لیکن بہرحال نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں اور نہ امام ہیں، بلکہ نائب امام ہیں، تو وہ عہدہ بہرحال ہر حالت میں ہے۔ یعنی یہ ولایت کا عہدہ اتنا اہم عہدہ ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، کائنات بنی ہے، تب سے یہ عہدہ قائم تھا، اور جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عہدہ رہے گا۔ تو ولایت کے کیا معنی ہے؟ آسان الفاظ میں ولایت کے معنی ہے حاکمیت۔ کس کی حاکمیت؟ اللہ کی حاکمیت۔ اب اللہ کا جانشین اس دنیا میں کبھی نبی بنتا ہے، کبھی رسول بنتا ہے،
کبھی امام بنتا ہے. اور اگر زمانہ غیبت ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ عہدہ جو ہے وہ لغو ہو جائے گا, معطل ہو جائے گا. نہیں, حکومت کی ہر زمانے میں ضرورت ہے. تو جب حکومت کی ہر زمانے میں ضرورت ہے تو زمانہ غیبت میں بھی اس فریضے کو جو ادا کرے وہ ولایت کے عہدے کے اوپر فائز ہوگا. بہرحال ضرورت نہیں انکار کیا جا سکتا. ٹھیک ہے کہ براہ راست اب ہم رابطہ نہیں قائم کر سکتے ماورائے طبیعت سے, لیکن اس عہدے کے ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ولایت کا. ایک مستشرق جو جرمنی کا تھا, ہارنی کوربن جرمنی سے آتے ہیں ایران, کیونکہ ہارنی کوربن کے ایک دوست تھے اور جو ابھی بھی اس وقت موجود ہیں, نیو جرسی میں ہیں, ڈاکٹر حسین نصر. ڈاکٹر حسین نصر اور ہارنی کوربن کے درمیان اچھے خاصے مراسم تھے, دوستی تھی, اور لہٰذا ہارنی کوربن جو ہیں وہ خاص طور پہ مشرق کے جو مذاہب ہیں ان پہ خاص تحقیق کرتے تھے. تو وہ یہ جستجو کر رہے تھے کہ کون سا موجودہ زمانے میں دین ہے یا مذہب ہے جس کا تعلق ماورائے طبیعت سے ہے. اس تحقیق اور جستجو کے لیے مختلف ممالک کو انہوں نے سفر کیا. اتفاق ہے کہ وہ ایران جب آئے تو مختلف علماء کے سامنے زالوں ادب طے کیا, اور آخر میں ڈاکٹر حسین نصر ان کو لے کے گئے علامہ طباطبائی کے پاس, صاحب تفسیر المیزان. اب وہاں جناب علامہ طباطبائی, اب ذرا دیکھیے کہ انسان اپنی بات کیسے پہنچا رہا ہے اور اس کی بات کیسے سمجھ رہے ہیں. ڈاکٹر حسین نصر جرمنی زبان سے واقف تھے, لہٰذا وہ ہارنی کوربن کے سوالات کو سنتے تھے اور پھر ان کے بعد ان سوالات کو فارسی میں ترجمہ کرتے تھے اور علامہ کی جانب منتقل کرتے تھے, اور علامہ ان کے جوابات دیتے تھے. ڈاکٹر حسین نصر ان جوابات کو ہارنی کوربن کی جانب منتقل کرتے تھے. اب وہ گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر ہارنی کوربن نے یہ کہا کہ جو آسمانی مذاہب ہیں, یا اگر خلاصہ کیا جائے اور عنوان دیا جائے, مذاہب ابراہیمی, یعنی وہ تمام مذاہب کے جن کا سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل خدا کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس وقت 3 مذہب ہیں کہ جو حضرت ابراہیم خلیل خدا کی سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. ایک یہودیت ہے, دوسری مسیحیت اور عیسائیت ہے, اور تیسرے اسلام. یہ 3 دنیا کے بڑے مذہب, اور تینوں حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑتے. تو جناب موسیٰ اولی العزم انبیاء میں شمار ہوتے, کلیم خدا ہیں, صاحب شریعت ہے, صاحب کتاب, لیکن اس وقت تک ان کا مذہب زندہ تھا جب تک موسیٰ امت کے درمیان موجود تھے. لیکن ادھر موسیٰ رخصت ہوئے, مذہب بھی ختم ہو گیا, کیونکہ وہ سلسلہ جو ماورائے طبیعت سے ہے وہ ختم ہو چکا ہے. موسیٰ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ آتے ہیں. تو جناب عیسیٰ جب تک ہیں اس وقت تک انسان کا رابطہ عیسیٰ کے ذریعے ماورائے طبیعت سے برقرار ہے. اللہ سے کسی چیز کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو روح اللہ موجود ہے, حضرت عیسیٰ موجود ہیں, ان کی زبانی اللہ کے پیغام کو سن سکتا ہے. لیکن اس وقت تک یہ رابطہ برقرار رہا جب تک عیسیٰ موجود تھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تو یہ رابطہ
منقطع ہو گیا. اس کے بعد اسلام آتا ہے, پیغمبر اسلام آتے ہیں, تو یہ سلسلہ مسلمانوں کے درمیان بھی اس وقت تک رہا جب تک پیغمبر تھے. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد جب پیغمبر نے خود اعلان کر دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, یا خود قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبی خاتم. تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو پھر بشر کا تعلق ماوراء طبیعت سے ختم ہو گیا. اب یہ دین بھی گویا کہ مردہ دین ہوئے, کیونکہ اس دین نے بھی یہی تصور پیش کیا ہے کہ اب انسان کا تعلق ماوراء طبیعت سے نہیں. نبوت کے خاتمے کا اعلان یعنی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اب انسان اور خالق کا جو رابطہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. علامہ نے ہارنی کاربن کے سوال کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ کس نے آپ سے کہا کہ خدا سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے صرف نبوت اور رسالت ہی لازم ہے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک عنوان ہے ولایت کا عنوان, اور یہ عنوان نبوت کے بعد بھی قائم رہتا ہے, رسالت کے بعد بھی قائم رہتا ہے. تو اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ولایت کا سلسلہ قائم ہے, جو ولی خدا ہے وہ قیامت تک رہے گا. اور ولی خدا کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ تمام اسماء الہیہ کا مظہر بنتا ہے, کیونکہ جو بھی اوصاف اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں اگر ان اوصاف کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ولی خدا کی ذات کو ملاحظہ کرے, عملی طور کے اوپر وہ اوصاف اس کی ذات کے اندر نظر آئیں گے. کیونکہ یہ اسماء بہرحال ایک مستقل بحث ہے اور وہ اس وقت ہمارے عنوان سے ربط نہیں رکھتی ہے کہ اسماء کو دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے ایک ظرف چاہیے, اور وہ ظرف ولی خدا کی ذات قرار پاتی ہے. جس ذات کے اندر یہ تمام اسماء جمع ہو جائیں اسی کو عرفاء کی زبان میں انسان کامل کہا جاتا ہے, اسی کو واسطہ فیض کہا جاتا ہے. وہ ادھر سے نعمتوں کو دریافت کرتا ہے اور بندگان خدا تک کمال امانت کے ساتھ ان نعمتوں کو پہنچاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو اور یہ جواب جب علامہ نے اس کے سامنے ذکر کیا تو وہ اس نے کہا کہ تنہا دنیا کے اندر ایک مذہب ہے جو مذہب تشیع, مذہب شیعہ ہے, کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا تعلق ماوراء طبیعت سے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو عقیدہ ولایت پیش کر رہا ہے, انسان کامل کا تصور پیش کر رہا ہے. یہ انسان کامل کا تصور, کیونکہ ہر دور میں ایک انسان کامل کی ضرورت ہے. کائنات میں اگر کوئی ایک بھی انسان نہ ہو تب بھی انسان کامل کی ضرورت ہے. یعنی ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک سماج ہے تو اس کو رہنما کی ضرورت ہے. آپ کائنات کو تصور کریں, دنیا کو تصور کریں کہ جب دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے تو اس وقت انسان کامل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں, عالم کی بقا کے لیے انسان کامل کی ضرورت ہے. تو عالم کی بقا کے لیے انسان کامل کی ضرورت ہے, کیونکہ انسان کامل محور کائنات ہے, مدار کائنات ہے. لولا الحجہ لساقت الارض ما اہلہا, اگر حجت خدا نہ ہو
تو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی. تو بہرحال حجت خدا کا وجود اس کائنات کی ضرورت ہے. یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ حجت خدا نہ ہو. اور وہ حجت خدا کہ جس کو انسان کامل عرفا کی زبان میں کہا جاتا ہے، جو واسطہ فیض ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت براہ راست انسان تک نہیں آ سکتی. اللہ اپنے کمالات کی بنیاد پر انسان تک پہنچ نہیں سکتا. انسان اپنے نقص کی بنیاد پر خدا تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا ضرورت ہے ایک واسطے کی جو الہی خصوصیات بھی رکھتا ہو اور بشری خصوصیات بھی رکھتا ہو. اسی واسطہ فیض کو انسان کامل کہا جاتا ہے. نحنو صنائع اللہ والناس صنائع لنا. ہم براہ راست اللہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، لوگ ہمارے ذریعے سے فیض یاب ہوتے ہیں. یہ انسان کامل، یہ ولی خدا. اور یہ ولی خدا جس کا دل سے عقیدہ رکھنا ہے اور اپنے اختلافات میں اس کو حکم بنانا ہے، ایسا ولی خدا کہ بھئی زبان سے اعتراف کیجئے اور عمل میں اب حکم بنانا ہے. اب اگر کوئی زبان سے اعتراف کرے لیکن عملاً منکر ہو حکمیت کا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عملی طور پہ ولایت کا کافر ہے. وہ نظری طور پہ تو قبول کر رہے لیکن عملی طور پہ ولایت کو قبول کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں. ساری دنیا کی مساجد سے، وہاں سے آپ اعلان کروائیے، ہر مازنے سے اعلان کروائیے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. کیا آپ نے ولایت کو نافذ کر دیا؟ کہ قطعاً نہیں. یہ ولایت نظری ہے. جائیے جا کے عدالتوں میں حاکم بنائیے، حکم بنائیے کہ ہم اپنا مقدمہ لے کے جا رہے ہیں اس شخص کے پاس کہ جو علوم آل محمد سے واقف ہے، وہ ولایت کی روشنی میں ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرے. اگر ولایت کی روشنی میں ہمارے مقدمے کا فیصلہ کر رہا ہے، اور چاہے جیسا بھی فیصلہ ہو اس پر ہم کو راضی رہنا ہے. بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ارے آپ کے پروردگار کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حَتَّى یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو اپنا حکم بنائے، قاضی بنائے، اپنا مقدمات کے اندر آپ کو سے فیصلہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے نفس میں تنگی نہ محسوس کریں، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا اس پر، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور حق کے سامنے سراپا تسلیم بنے. جب ولایت عملی کی دنیا معتقد ہو جائے گی، اتنی مقدار میں لوگ ہو جائیں گے کہ ہاں ہم ولایت عملی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو حجاب غیبت چاک ہو جائے گا. بھائی ولایت نظری کے حوالے سے ہمارے علماء نے کام کیا. جائیے جا کے کتابوں کو دیکھیے، مختلف کتابیں دنیا اسلام اور دنیا تشیع نے لکھی ہیں، ولایت نظری پہ ہیں، وہ ولایت عملی پہ نہیں ہیں. جتنی بھی کتابیں ہیں جس میں ولایت آل محمد کی ثابت کی گئی ہے، ہر کتاب میں نظری اعتبار سے گفتگو ہے. جس طرح سے الہیات کی جو کتابیں ہیں ان میں توحید کی بحث کی گئی ہے، لیکن توحید نظری ہے، توحید عملی نہیں ہے. اسی طرح سے ولایت کے موضوع پر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب کا سب نظری ہے، وہ نظری کی شکل ہے، عملی طور پہ نہیں ہے. بھائی مثال کے طور کے اوپر ولایت کے موضوع کے اوپر سب سے پہلی جو کتاب دنیا تشیع میں لکھی گئی ہے وہ جناب میثم تمار کے فرزند کی ہے، علی ابن میثم کی کتاب ہے جو ولایت کے موضوع کے اوپر ہے، الامامہ. اس کے بعد جو سلسلہ ہے ائمہ کے اصحاب کا، الحمدللہ وہ بہرحال آج بھی ان کتابوں کے نام محفوظ ہیں
دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہیں نے مختلف آثار تالیف کیے، اور خاص طور پہ زور ان کا یہ ہوتا تھا کہ ولایت کی جانب دنیا کو لایا جا سکے، ولایت عملی کی جانب۔ اب وہ دیکھیے کہ ولایت نظری پہ زیادہ اس وقت کام ہو رہا تھا، کیونکہ لفظ ولی اور معنی ولی کے اندر تصرف کر دیا گیا، اور وہاں کے اوپر کہا گیا کہ یہاں دوست کے معنی میں ہے، حاکم کے معنی میں نہیں ہے، اولا بالتصرف، ولی ولایت یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ چنانچہ بارگاہ ائمہ میں جو افراد بیٹھتے تھے، جو اصحاب ائمہ تھے، جو خواص میں جن کا شمار ہوتا تھا، جن کا شمار حواریوں میں ہوتا تھا، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ وہ ولایت نظری کے اوپر کام کریں۔ چنانچہ مختلف مناظرے، مختلف جگہوں کے اوپر بحثیں، جہاں جہاں اظہار کا موقع ملا اظہار کیا۔ اب وہ بہرحال کبھی حدیث ثقلین سے تمسک کیا گیا، کبھی حدیث سفینہ سے تمسک کیا گیا، کبھی حدیث طیر سے تمسک کیا گیا، کبھی حدیث نور سے تمسک کیا گیا، آیات میں کبھی آیت ولایت سے تمسک کیا گیا، یا اور جو دیگر آیات ہیں ان سے تمسک کیا گیا۔ وہی چیزیں کتابی شکل میں آنا شروع ہوئی۔ کتاب الغدیر کو دیکھیے، ابقات الانوار کو دیکھیے، قاضی نور اللہ شستری کی کتاب احقاق الحق کو دیکھیے، یہ ساری کتابیں ولایت نظری کو ثابت کر رہی ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو ثابت کیا جائے فریق مخالف کی جانب کہ رسالت مات کے بعد ان کی جانب سے جو عہدہ ہے، عہدہ ولایت، اس ولایت کا مصداق کون قرار پائے گا، اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اس پہ تو واقعی بڑی بحث ہوئی، بات یہ ہو رہی ہے کہ عملی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ولایت عملی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ ارے دو لوگ، دو جو ولایت کا جام پی چکے ہیں، قلادہ ولایت جن کے گلے میں پڑا ہوا ہے، جو دونوں ایک ہی مشرب سے، ایک ہی مسلک سے، لیکن آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو زمینی حقیقتیں ہیں کہ بھائی اور جناب جو ہے وہ طلاق لینا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایسے افراد سے رجوع کیا گیا کہ جو بہرحال طاغوت کے تو نمائندے ہو سکتے ہیں، خدا کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بہرحال کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کا معاملہ اتنا مضبوط کر دیں گے کہ فریق مخالف جیل میں رہے گا، آسانی سے چھوٹ نہیں سکتا، ضمانت اس کی نہیں ہو سکتی۔ عجیب چیز یہ ہے، جیل میں جانے والا بھی علی کی ولایت کا دعوے دار اور جیل میں بھیجنے والا بھی ولایت کا دعوے دار، تو بہرحال دو میں سے تو کوئی ایک تو ہوگا حقیقت میں۔ اور جبکہ معاشرے میں دیکھیے تو قدم قدم کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے، یہ کیسا شیعہ ہے، یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا علی کا چاہنے والا ہے کہ دوسرے شیعہ کو اذیت دے کر خوش محسوس کر رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اگر کوئی شیعہ، ایک مومن اپنے دل کے اندر اس طرح کی خوشی محسوس کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے عقیدہ ولایت میں کھوٹ پائی جاتی ہے۔ اس کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی مصیبت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، اس کو گرفتار کروا کے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت عملی نہیں پائی جا رہی ہے۔ جو ولایت عملی کی جانب لانا ہے کائنات کو، اور اس کی جانب آنا بہت سخت مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے جناب۔ صبح شام آپ ہر نماز میں اذان کہیں، اقامت کہیں، ولایت کا تذکرہ کریں، قنوت میں اللہ کی حمد کریں، الحمدللہ الذی جعلنی من المتوسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صبح شام یہ کہیں، سجدے کے اندر اسی فقرے کو جاری کرے، لیکن یہ ولایت نظری ہے، ولایت عملی نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی یہاں جو ولایت قبول ہے وہ ولایت عملی قبول ہے۔ میثم کی تعریف
میں زبانیں خشک ہو رہی ہیں لیکن میثم شہید ولایت عملی ہے. اگر میثم تائید کر دیتے زمانے کے حاکموں کی تو ولایت عملی داغدار ہو جاتی. میرا شیوا حق پرستی اور دنیا حق فروش، میں کہاں لے جاؤں اپنے میثمی کردار کو؟ تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہیں جو بہرحال جناب میثم کی تعریف کرتے ہیں، اور نہ معلوم کتنی شخصیتیں ہیں جنہیں نے اس راہ میں قربانی دی ہے. حضرت ابو ذر، کیا آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کہیں شہید ولایت. وہ ابو ذر کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلا وطن کیا جا رہا ہے، مدینے سے شام جلا وطن کیا گیا، شام سے پھر مدینے بھیجا جاتا ہے، مدینے سے پھر ربضہ بھیجا جاتا ہے، لیکن اللہ اللہ ولایت کی راہ طے کرنے والا اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ پاؤں کے اندر چھالے پڑ چکے ہیں. دنیا اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے، زمین کھچ رہی ہے. نہیں، جب ولایت کا جام پیا ہے تو اس راہ کی تکالیف کوئی اہمیت نہیں رکھتی. چنانچہ بہرحال آواز دیکھیے آپ، وہ درخت کے جو جناب ابو ذر نے لگایا تھا آج کتنا سرسبز اور شاداب ہے. آج شیعت جو لبنان کے اندر ہے یہ حضرت ابو ذر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. جناب ابو ذر نے شیعت کا بیج لبنان کی سرزمین، بھائی اس زمانے میں لبنان نہیں تھا، یہ بعد میں ظاہر ہوا ہے، ورنہ قدیمی نقشے میں آپ دیکھیں تو یہ سارے ممالک جو چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں یہ سب شام کے ماتحت آتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا شامات. اب اردن ہے، جارڈن جس کو کہا جاتا ہے، یا جو لبنان ہے، یا اور جو دوسرے اطراف ہیں، حلب کا علاقہ، یہ سب جو ہے شام میں شمار کیا جاتا تھا. اب شام جلا وطن کیا گیا حضرت ابو ذر کو، اور وہاں کے اوپر انہیں نے ولایت کی تخمریزی کی، اور وہاں کے اوپر ولایت کی ایسی کاشت کری کہ ایسے افراد تیار ہوئے ہیں کہ جو بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہی تو ولی خدا کی خصوصیت ہوتی ہے. ولایت کی راہ پہ چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ نہ اسلحے پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ ترقی یافتہ جو چیزیں ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر. ایک ولایت کی راہ پہ چلنے والا ہمیشہ اس احساس کو اپنے اندر اگر زندہ رکھتا ہے کہ میرا رابطہ خدا سے رہنا چاہیے، اور جو جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے اس کی زبان سے ویسے ہی احتیاط کے ساتھ کلمات صادر ہوتے ہیں. آپ جائیے مرحوم امام خمینی کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ سب کتابی شکل میں آ چکے ہیں. صحیفہ نور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے، اٹھا کر دیکھ لیجیے. کہیں کے اوپر اس مرد فقیہ نے یہ بیان نہیں جاری کیا میں نے یہ کیا. ہمیشہ ہر جگہ کا خدا نے یہ کیا. خرم شہر را خدا آزاد کر، خرم شہر کو اللہ نے آزاد کیا. اور جب قوم کے اندر مایوسی طاری ہوتی ہے تو وہ ولی خدا، وہ مرد آگاہ قوم کو مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ایک فقرہ بس کہتے ہیں. ابھی ایک ملک جس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا ہے، عجیب مایوسی لوگوں کے بتاری ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوگا. جواد باہنر اور محمد علی رجائی شہید ہو گئے، اب یہ حکومت کیسے چلے گی؟ فرمایا اگر رجائی و باہنر نیستن ولی خدا ہست. اگر رجائی اور باہنر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خدا تو موجود ہے. یہ ملک خدا چلا رہا ہے، یہ افراد تو ذریعہ ہے. جو اتنا زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہو
وہ پھر بڑی بڑی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ ایک ولی خدا کی یہی خصوصیت ہونا چاہیے کہ خدا سے جب اس کا رابطہ برقرار ہو گیا ہے تو پھر دنیا میں جو ابو القدرت ہیں ان کے سامنے سر تسلیم کو خم نہیں کرے گا، جو سپر پاور ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، بہرحال جس شخصیت کے اس اہل ثواب کی مجلس سے واقعاً وہ شخصیت ولایت کی معتقد تھی، اور خاص خصوصیات ان کے یہ ہیں کہ جو بھی کام انجام دیتے تھے اپنا انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ، واقعاً خاص طور پہ عزائے سید الشہداء کے حوالے سے جو اہتمام کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ وزاداری کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو مرحوم کی ذات کو دیکھا جا سکتا تھا کہ آج جبکہ اس دور میں ترقی یافتہ امکانات موجود ہیں اور لوگ اپنا پیغام ان ترقی یافتہ امکانات سے انجام دیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر مجلس قائم کی ہے تو فرداً جا کر لوگوں سے وعدہ لینا اور لوگوں کو دعوت دینا بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے، اچھائیاں تلاش کی جائیں، بہت سی اچھائیاں لوگوں کے اندر نظر آ جاتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انصاف کی نگاہ رکھی جائے۔ اگر انصاف کی نگاہ کے ساتھ تلاش کیا جائے خوبیاں نظر آتی ہیں، اور کیسی کیسی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں کہ جو اوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں، منحصر بفرد ہوتی ہیں، کبھی کبھی منحصر بفرد ہوتی ہیں، وہ منحصر بفرد خوبیاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ واقعاً آج آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مجمع حاضر ہوا ہے تعزیت اور تسلیت کی، تدفین میں بھی اچھے خاصے لوگوں نے شرکت کری، کیونکہ ایک خاص خصوصیت وہ یہ تھی کہ اگر کسی کے یہاں کوئی غمی ہو جاتی تھی وہ اس میں شرکت کرتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ شروع سے لے کے آخر تک کے رہے۔ یہ وہ زمانے کا واقعہ ہے کہ جب وہ صحت صحیح و سالم تھی، لیکن بعد میں جب صحت جو ہے متاثر ہوئی تو اس کے بعد بھی جب شفا یاب ہو گئے تب بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پہنچیں اور صاحبان غم کے غم میں شریک ہوں۔ یہ بہرحال خصوص ہے، خداوند کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت۔ بس عزیزان گرامی، ولایت عملی اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں نظر آتی ہے۔ کربلا ولایت عملی کا مظہر ہے۔ دیکھیے، جنگ کے موقع کے اوپر جذبات کے اندر تلاطم مچی ہوتی ہے، اور پھر جب مختلف سن و سال کے لوگ، تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا تقاضا الگ ہے، عورتوں کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہیں کچھ اور سوچتے ہیں۔ یہ سارے کردار حسین نے کربلا میں جمع کیے، عورتیں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، لیکن کسی ایک کردار کو نہیں آپ دکھا سکتے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک کردار کو کربلا میں آپ نہیں دکھا سکتے جو ولایت کا موتی اور فرما بردار ہو، جس سے جو کہا وہ اس کا پابند ہے۔ خواتین کو جو ہدایت کری، خواتین اس ہدایت کی پابند، بچوں سے جو کہا بچے اس ہدایت کے پابند۔ ہر ایک ولایت عملی کا مظہر۔ خیمے میں آئے تھے رخصت ہونے کے لیے، شہدانیوں کو حسرت و یاس سے دیکھا، کہ اب اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے آمادہ کر لو۔ مولا، صبح سے جس گھر میں جنازے آ رہے ہیں ان کو آپ مصیبت سے نہیں تعبیر کرتے؟ کہ نہیں، مصیبت یہ نہیں تھی، مصیبت تو اب نازل ہوگی، اپنے آپ کو مصائب و آلام کے لیے تیار کر لو۔ خبردار کوئی ایسا کام نہ انجام دینا جو تمہارے وقار و منزلت کو نیچا کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اللہ تمہارا حامی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ یہ مصیبت کے وقت بڑے مختصر ہے، اللہ ان ظالموں سے تمہارا بدلہ لے گا۔
کوئی فقرہ تمہاری زبان پہ ایسا نہ آئے جو شان عبودیت کے خلاف ہے اور بارگاہ خداوندی میں جسارت ہو۔ حسین نے جو یہ تقریر کری، سیدانیاں گریہ کرنے لگی، عجیب اضطراب ہے۔ بھئی کربلا میں دو تو حقیقی بہنیں ہیں امام حسین کی، جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم، اور مختلف بہنیں ہیں جو مختلف البطن ہیں، جناب سیدہ سے یہی دو بہنیں ہیں، اس کے علاوہ جو جناب امیر کی اور دوسری ازواج ہیں ان سے جو بہنیں ہیں وہ بھی کربلا میں موجود ہیں۔ تو تقریباً مورخین کے اعتبار سے متعدد بہنیں ہیں جو واقع کربلا میں امام کے ہمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، گھر کی کنیزیں ہیں، ازواج ہیں، یہ سب حلقہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب حسین سب کو خدا کے سپرد کر کے نکلنا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حلقہ مانے ہوتا ہے، جدھر سے حسین جانا چاہتے ہیں کبھی بیٹیاں سامنے آئی جاتی ہیں، کبھی بہنیں سامنے آئی جاتی ہیں۔ حسین نے جو بیویوں کا اضطراب دیکھا تو تاریخ کہتی ہے ایک بار سر سے امامہ اتارا، ہاتھوں پہ امامے کو رکھا، پروردگارا تو ان بیویوں کو صبر عنایت فرما۔ اب جیسے ہی حسین نے یہ دعا کی فوراً حلقہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے فاطمہ کا لخت جگر اس شان سے نکلتا ہے کہ واہ محمدہ، واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حسین نکلے، دائیں جانب دیکھا عباس نہیں، بائیں جانب نگاہ کی دیکھا علی اکبر نہیں۔ کون ہے جو حسین کو گھوڑے پہ سوار کرے؟ ایک مرتبہ ایک آواز حسین کو پیچھے سے محسوس ہوئی کہ کوئی کہہ رہا ہے محلن محلن یا ابن الزہرا، اے ماں جائے ذرا آہستہ۔ مڑ کے دیکھا چاہنے والی بہن آ رہی ہے۔ اے بھیا مت گھبرائیے، اے بھیا اگر عباس نہیں تو کیا ہو، اگر علی اکبر نہیں تو کیا ہو، یہ فریضہ زینب ادا کرے گی۔ زینب آگے بڑھتی ہیں، حسین کے بازو کو پکڑ کر گھوڑے پہ سوار کیا۔ اللہ اللہ، اے فاطمہ کے لختے جگر جائیے، آپ اپنے فریضے کو انجام دیجئے۔ زینب اپنے فریضے کو انجام دے گی۔ حکم امام یہ ہے جب تک میں زندہ ہوں کوئی خیمے سے باہر نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے ولایت عملی، تاریخ کہتی ہے کہ فرزند رسول گھوڑے سے زمین پہ آ چکے اور خیمہ گاہ اور قتل گاہ کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے۔ وہ نشیب اگر چشم تصور سے دیکھیے تو بہت نزدیک ہے۔ چنانچہ ایک بچہ جس کا سن 10 سال ہے یا 9.5 سال کا ہے، یہ بچہ کون ہے؟ امام حسن کا فرزند ہے، عبداللہ نام ہے۔ اس نے در خیمہ سے دیکھا کہ میرا چچا دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، بےتاب ہو کے بچہ نکلنا چاہتا ہے۔ شہزادی زینب آگے بڑھتی ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑتی ہیں۔ بچہ کہتا ہے پھوپھی میرے ہاتھ کو چھوڑیے، ارے میرا چچا دشمنوں میں یکو تنہا ہے۔ بچہ باہر نکل گیا۔ زینب ولایت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیمے میں بیٹھی ہیں، بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچہ مقتل میں آتا ہے، دیکھا ایک شقی تلوار اٹھا کر حسین پہ وار کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے اس کی جانب دیکھا، کہا یبن الخبیثہ اتقتل امی، اے زن خبیثہ کے بیٹے، ارے کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ جب وہ ظالم متوجہ نہ ہوا تو بچے نے اپنے ہاتھ کو ڈھال کے طور پہ بڑھا دیا۔ ارے تلوار چلتی ہے، ہاتھ کوہنیوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بچہ صدا دیتا ہے اے چچا مدد کیجئے۔ حسین نے غش سے آنکھیں کھولی، دیکھا عبداللہ ارے خون میں نہائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اشارہ کرتے میرے لال میرے نزدیک آؤ۔ ارے بچہ آگے بڑھتا ہے، حسین کہہ رہے ہیں میرے لال صبر کرو، ان قریب تم اپنے بابا سے ملحق ہو جاؤ گے۔ یہی حسین گفتگو کر رہے تھے کہ حرملہ نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، بچے کی جانب رہا کیا، حسن کا فرزند حسین کی آغوش میں تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهراء وأبيها وبالها وبنيها۔ پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔
خدایا جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگارا وہ مجاہدین جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدایا ان مجاہدوں کو ان کی کوشش میں کامیاب اور کامران فرما۔ وہ دشمنان اسلام جو لائق ہدایت نہیں ہیں، پروردگارا تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عسکری صاحب کی روح میں نہ سمجھتی موت کے ہاتھوں، ہائے جھولا اجڑنے والا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے شہیدی نے، تیر کو کس طرح نکالا ہے۔ کم سنی میں غضب کی تیمت، موت کو ہنس کے رنگ میں ڈالا ہے۔ جان لے لی دیا نہیں پانے، یہ طریقہ یہاں نرالا ہے۔ ہائے ظالم نے یہ نہیں سوچا، ماں نے کن محنتوں سے پالا ہے۔ رنگ
دنیا رنگ دنیا بدل گیا بیٹا تیرے غم نے اثر یہ ڈالا ہے صدر قسمت کا کیوں کرو شکوہ ہو رہے گا جو ہونے والا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین